امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ملزم بنانے کی نئی ترکیب۔ اس گفتگو کے بعد ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پھر قید خانے میں بھیج دیا اور اپنی ایک نہایت حسین کنیز کو حکم دیا کہ اچھی طرح آراستہ و پیراستہ ہو کر قید خانے میں امام کے پاس جائے اور آپ کو اپنی طرف مائل کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھان نہ رکھے۔ چنانچہ وہ وہاں گئی، دیکھا کہ آپ علیہ السلام عبادت خدا میں مصروف ہیں۔ اس نے بہت کچھ اپنے ناز و انداز سے کام لیا، لیکن امام علیہ السلام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ جب عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تجھے کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا، خلیفہ وقت نے مجھے آپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ جہاں تک ممکن ہو آپ کو راحت پہنچاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں جس حال میں ہوں اسی میں خوش ہوں۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ وہ کنیز بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، چونکہ اسے یہ تاکید تھی کہ چاہے امام کتنا ہی چلے جانے کو کہیں لیکن وہاں سے بغیر ہمارے حکم کے قدم نہ ہٹانا، لہٰذا وہ بدستور وہاں موجود رہی اور آپ علیہ السلام کی عبادت گزاری گریہ اوزاری کو دیکھتی رہی۔ آخر امام علیہ السلام کے روحانی وقار کا کچھ ایسا گہرا اثر اس کے دل پر پڑا کہ وہ بھی خوف خدا سے کانپ کر سجدے میں گر پڑی۔ ہارون اپنے چند مخصوص لوگوں کو ساتھ لے کر قید خانے کے پاس آیا تو اس کو تسبیح خدا کی آوازیں سنائی دی۔ دروازہ کھول کر اندر پہنچا، دیکھا کہ وہ کنیز سجدے میں پڑی ہوئی تسبیح خدا کر رہی ہے اور خوف خدا سے سارا بدن تھر تھر کانپ رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ہارون کے حواس جاتے رہے اور اس کے ہمراہیوں کا یہ حال ہوا کہ بے اختیار ہو کر رونے لگے۔ ہارون اس کنیز کو اپنے ساتھ لیے ہوئے محل میں پہنچا اور اس سے حالات پوچھنے لگا۔ اس نے کہا، اے امیر، ان کی خدا ترسی اور پاکیزہ نفسی کو دیکھ کر میرے اوپر ایسا اثر ہوا کہ فوراً سجدے میں گر پڑی اور اسی حالت میں بے ہوش ہو گئی۔ اسی عالم میں دیکھا کہ میں ایک خوش نما باغ کے اندر ہوں اور وہاں بہت سی حسین اور خوش جمال کنیزیں تسبیح خدا کر رہی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، خلیفہ بغداد کی کنیز ہوں۔ مجھے انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت پر مامور کیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، تو ان کی خدمت کے قابل نہیں، ہم سب ان کی خدمت کے لیے خدا کی طرف سے مامور ہیں۔ یہ دیکھ کر میری بے ہوشی جاتی رہی۔ یہ مجھے خوب یاد ہے کہ وہ سب خواتین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو عبد صالح کے لقب سے یاد کرتی تھیں۔ ہارون کے دل پر اس واقعے کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے اپنی شقاوت کا ثبوت دینے کے لیے اس کنیز کو ایک کوٹھری میں بند کر دیا، جہاں اس نے تمام بقیہ عمر عبادت خدا میں گزار دی۔ امام علیہ السلام کی بدولت اس کنیز کی عاقبت تو درست ہو گئی، لیکن ہارون پر اس واقعے کو دیکھ کر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل کی ترکیب۔ جب ہارون اپنی مذکورہ بالا تدابیر میں کامیاب نہ ہوا تو اب اس نے دوسری چال چلی۔ وہ یہ تھی کہ اس نے ملک کے دور دراز حصوں سے 50-60 آدمی ایسے جاہل مطلق اور سخت دل بلائے جو نہ خدا اور رسول کو جانتے تھے نہ دین و ایمان سے واقف تھے۔ چونکہ اسے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ اسلامی ممالک کے لوگ جو خدا اور رسول کو جاننے والے اور اہل بیت کی بزرگی کے دل سے معتقد ہیں، وہ امام علیہ السلام کے قتل پر آمادہ نہیں ہوتے، لہٰذا اس کام کے لیے ایسے لوگ بلائے جائیں جو دین سے کوئی تعلق ہی نہ رکھتے ہوں اور رحم کا ان کے دل میں نام نہ ہو۔ ان لوگوں کو لے کر وہ قید خانے کے دروازے پر آیا اور حکم دیا کہ اندر جا کر جس شخص کو جس حالت میں پاؤ قتل کر ڈالو، بس اسی کام کے لیے تم اتنی دور سے بلائے گئے ہو۔ یہ حکم سنتے ہی وہ سب برہنہ تلواریں ہاتھوں میں لیے ہوئے اندر گھس گئے۔ خدا کی شان دیکھیے کہ آپ کی صورت دیکھتے ہی ان کے پتھر دل پانی ہو گئے اور کسی کو آپ پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ سب کے سب اپنی جگہ پر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ امام علیہ السلام اس وقت سجدے میں تھے۔ جب فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے انہی کی زبان میں ان کے وہاں آنے کا سبب پوچھا۔ وہ حیرت میں آ گئے کہ ایک عرب ان کی مادری زبان سے کیوں کر واقف ہے۔ وہ سب امام علیہ السلام کے قدموں پر گر پڑے اور عقیدت کا اظہار کرنے لگے۔ ہارون قید خانے کے دروازے پر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جب دیر تک کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہ دی تو پریشان ہو کر اندر داخل ہوا۔ ان لوگوں کو مؤدب ہو کر امام کے سامنے بیٹھا دیکھ کر اس کو سختہ سا ہو گیا۔ آخر اپنے کو سنبھال کر سخت لہجے میں ان سے کہنے لگا، تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ باہر نکلو۔ وہ سب باہر نکل آئے۔ ہارون کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ لوگ آپ علیہ السلام کی عظمت و جلالت کو دیکھ کر ڈر گئے ہیں،
لہٰذا اس نے ان کا خوف دور کرنے کی یہ ترکیب نکالی کہ ایک لکڑی کا بت آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے ملتا جلتا تیار کروایا اور اس کو آپ ہی کا سا لباس پہنایا۔ پھر ان سے کہا تم ہر روز اس مجسمے پر اپنے ہتھیاروں سے ضرب لگایا کرو، جب تمہاری جھجک نکل جائے گی تو پھر یہ خدمت تم سے لی جائے گی۔ کئی روز کے بعد جب ہارون کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب یہ بے دھڑک ہو کر امام کو قتل کر سکتے ہیں تو اس نے رات کے وقت پھر انہیں امام کے قتل کے لیے شاہی قید خانے میں بھیجا۔ اس مرتبہ بھی وہی صورت پیش آئی۔ بجائے آپ علیہ السلام پر حملہ آور ہونے کے، وہ اپنی آنکھوں کو آپ علیہ السلام کے قدموں پر ملنے لگے۔ ہارون تحقیق حال کے لیے جب اندر گیا تو یہ صورتحال دیکھ کر اس کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا۔ خاموش وہاں سے نکل آیا اور ان لوگوں کو اسی وقت جہاں سے آئے تھے واپس بھیج دیا۔